کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بلکہ آگے جب محبت میں اضافہ ہوا، اقبال کی آج شاعری سے ہم بتاتے جائیں، یہ اقبال صرف مصور پاکستان نہیں، یہ صرف سیاست دان نہیں، یہ صرف شاعر نہیں، یہ کوئی فلسفی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے اقبال نے عشق رسول کا درس دیا۔ یہی اقبال تھے جو کہتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، مادر پدر برادر جان مال اولاد سے پیارا، عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حمد و صلوات کے بعد عزت مآب میرے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے ایک مرتبہ پھر اس کی پیاری بارگاہ میں جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین دی وقار، کل 9 نومبر تھا اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش تھا، تو آج اسی حوالے سے اسی سلسلہ میں ہم اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صرف مصور پاکستان ہی نہیں، صرف سیاسی یا شاعر آدمی نہیں تھے، بلکہ وقت کا قلندر تھا، جنہیں قلندر لاہوری کہا جاتا ہے۔ وقت کا قلندر، جن کو بڑے بڑے بزرگوں سے فیض حاصل تھا، اسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں۔ اور یاد رہے، عشق اور محبت اگر کسی کو بھی ہو جائے تو یہ ایک انوکھی چیز ہے، اور یہ انسان کو دنیا سے الگ کر دیتی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے، یہ انسان کو دنیا سے ممتاز کرتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صرف فلسفی نہیں تھے، صرف ڈاکٹر نہیں تھے، صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ عاشق رسول تھے، بلکہ گدائے رسول تھے۔ انہی کا کہنا ہے کہ میرا دل کرتا ہے جب میں انتقال کروں میری قبر مدینہ طیبہ کے راستے میں بنائی جائے۔ جو راستہ حضور کی گلی کو جاتا ہے، جو حضور کے دربار کی طرف جاتا ہے، میرا راستہ اس دربار رسول کے میری قبر ادھر بنائی جائے، تاکہ ہر گزرنے والا میری قبر سے ہو کر گزرے، کل اتنا تو کہہ سکوں یا رسول اللہ آپ کے در پہ آنے والے میری قبر سے ہو کے آئے تھے، اور ان کے قدموں کی دھول میری قبر پر پڑتی رہے۔ یہ وہ عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آج تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ سالہ سال جب پیدائش کا دن آتا ہے تو ایک گلدستہ اٹھاتے ہیں، چادر وہاں پہ چڑھاتے ہیں، ساتھ میں گلدستے پیش فرماتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان بنانے کا حق بھی ادا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب بھی ہم سے راضی ہو گئے۔ لیکن نہیں، جو ان کا عشق تھا، ہمارے حکمران ان کے عشق کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں
کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز وطن کی محبت سے کیا۔ جب آپ نے شاعری کی تو اپنی شاعری کا آغاز وطن کی محبت سے فرمایا، قوم کی محبت سے کیا، اور جب اختتام کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ کیا۔ ابتدا کہاں سے کی؟ قوم کی محبت، خودی کا درس دیا، غیرت کا درس دیا، کسی کے سامنے جھکنے سے منع کیا، اور جب اختتام کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ کیا۔ یہ ڈاکٹر اقبال ہے، اور مدینہ طیبہ اور سرکار کے دیدار کے لیے ہر وقت تڑپتے تھے۔ وہ ڈاکٹر اقبال ہی ہے نا، کہتے ہیں جو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ اقبال ہی کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو، مجھے سینے سے لگانا چاہتے ہو، پہلے ایک کام کرو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بلکہ آگے جب محبت میں اضافہ ہوا، اقبال کی آج شاعری سے ہم بتاتے جائیں، یہ اقبال صرف مصور پاکستان نہیں، یہ صرف سیاست دان نہیں، یہ صرف شاعر نہیں، یہ کوئی فلسفی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے اقبال نے عشق رسول کا درس دیا۔ یہی اقبال تھے جو کہتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، مادر پدر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ کتنا بڑا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں جو آدمی دین میں آنا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ حضور کی غلامی اختیار کرے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے۔ قرآن کا یہ ترجمہ ہے، اور حضرت علامہ اقبال کی شاعری پورے کا پورا اکثر قرآن کی آیات کا ترجمہ یا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی اطاعت اختیار کرو۔ اگر تم نہیں کرو گے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اقبال اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے دور اقدس کو اکثر یاد کر کر کے اقبال روتے، اور آپ شعر کہتے، آپ فرماتے خوشا وہ دور، وہ کیا دور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے۔ اقبال یاد کر کے کہتے ہیں خوشا وہ وقت جب یسرم قیام تھا ان کا، خوشا وہ وقت جب یسرب قیام تھا ان کا، خوشا وہ وقت جب دیدار عام تھا ان کا۔ جب حضور بیٹھتے مصلی پہ صحابہ آتے، حضور کے جلووں کی خیرات پاتے، اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو جاتے۔ یہ حضرت اقبال کا عشق تھا، اور عشق جب عروج پہ آتا،
جب یہ سرکار کا ذکر ہوتا جیسے میں کر رہا ہوں، جب یہ سرکار کا ذکر ہوتا، لوگ آ کے حضور کی باتیں سناتے، حضرت علامہ اقبال بچوں کی طرح بلبلاتے روتے اور ہچکی بند جاتی، جیسے بچے رو رو کے ہچکیاں باندھ لیتے ہیں، اور پھر کسی بہانے سے جیسے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے، لوگ بہانے بنا بنا کر خیال کو تبدیل فرما فرما کر حضرت اقبال کو چپ کرواتے، کہتے ڈاکٹر اقبال چپ ہو جائیں، آپ کو دیکھ کے ہمیں رونا آتا ہے۔ یہ عشق رسول کا عالم تھا، اور صرف عشق نہیں تھا، محبت ہے پہلا کرینہ، محبت ہے پہلا کرینہ۔ محبت کے کرینوں میں جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس کی سنت پہ عمل کرے، اور اتباع رسول کا آپ درس دیتے رہے، اور آپ فرماتے رہے کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ فرماتے ہیں کہ سنت رسول ایک واحد سنت ہے، ایک واحد طریقہ ہے۔ جو آدمی حضور کی سنت پہ عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں غنچہ از شاخ سارے مصطفیٰ، یہ فارسی ہے، اس کو علماء ہی سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں غنچہ از شاخ سارے مصطفیٰ، گلیشو از باد بہار مصطفیٰ۔ آپ فرماتے ہیں اے مرد مومن، اے مسلمان، تو باغ مصطفی کی ایک کلی ہے۔ آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پورا باغ ہے، اور تو اس باغ کی کلی ہے۔ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس باغ کی ہواؤں میں گم ہو جا، اللہ رب العالمین تجھے کلی سے پھول بنا دے گا۔ یہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اتباع رسول کا درس دے رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کو بھی آپ جانتے تھے، آپ درس دیتے رہے۔ آج کے شاعر عجیب و غریب کلام لکھتے ہیں، عجیب و غریب کلام لکھ لکھ کر ہمیں یہ درس دیتے ہیں، لیکن یہ عشق رسول کا عالم میں صرف آج یہ بیان کر رہا ہوں۔ 9 نومبر کو ہم گلدستے اٹھائیں، چادریں اٹھائیں، دربار اقبال پہ چڑھائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اس وصال فرمانے والے کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ ڈاکٹر اقبال نے عشق رسول کا درس دیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے بھجوایا، زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، ساری عرش کرسی فلک کو جب بنا لیا، باغ و محلات کو سجا لیا، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو سجا کر اس کے بعد اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے تو سب سے اول، حضور پہلے تھے آئے بعد میں، بنے پہلے ہیں آئے بعد میں۔ وجہ یہ تھی محبوب پہلے کائنات کو سجاؤں گا پھر تجھے بھجواؤں گا۔ جو بڑا ہوتا ہے، جو خصوصی مہمان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت ڈاکٹر اقبال کا بھی ہے، آپ کے استاد سے میر حسن، بڑے مشہور استاد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے، اور اکثر حضرت ڈاکٹر اقبال پہلے پہنچ جاتے۔ ایک دن دیر سے آئے، ایک دن دیر سے آئے، استاد میر حسن بولے اقبال آج دیر کر دی۔ تو ڈاکٹر اقبال تھے، استاد بھی کمال تھا، شاگرد بھی کمال تھا، اور کمال ہی کمال تھا۔
آپ نے عرض کی استاد جی اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. اب آپ بھی سمجھیں تو یہ تو کسی کسی کو سمجھ آئے گی. اقبال ہمیشہ، اقبال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی، مقام، مرتبہ. بلندی، مقام، مرتبے کو کیا کہتے ہیں؟ اقبال. عرض کی استاد جی اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. دیر آتا ہے درست آتا ہے. دیر آتا ہے درست آتا ہے اقبال ہمیشہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے شاعر کیا کہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کائنات کو سجایا. اور اسی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است. اللہ رب العالمین نے کائنات کو پہلے بنایا، بھجوایا. خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پہلے بنائیں. رحمت للعالمین انتہا است. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں بھجوایا. جب میرا محبوب آئے ساری کائنات پہلے سے تیار ہو جائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کو حضرت ڈاکٹر اقبال اپنی شاعری میں بیان فرما رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ڈاکٹر اقبال باہر یورپ میں پڑھتے رہے اور آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی. اب جب یورپ والوں نے پڑھایا انہوں نے سمجھا کہ اب اقبال ہمارا ہو گیا. پڑھتے رہے، دیکھتے رہے. کافی عرصہ پڑھنے کے بعد جب انگریز نے، لوگوں نے پوچھا اقبال تو یورپین ہو گیا ہوگا. آج ہمارے جوان بھی یورپ کی تعلیم پڑھتے ہیں، بھلے پاکستان میں پڑھتے ہوں بھلے باہر جا کر پڑھے. اور ہم ایک کتاب پڑھے یا نہ پڑھے ہم یورپ والوں کے ہو جاتے ہیں، ان کے نام پہ بک جاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ہائے ہائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، آپ کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں او انگلش والو، یورپ والو، میں نے تعلیم صرف اس لیے تمہاری حاصل کی تاکہ میں تم سے گفتگو کر سکوں، تمہیں اپنا دین سمجھا سکوں، اپنے لوگوں کو یورپ کے بارے میں بتا سکوں، اس گندگی کے بارے میں بتا سکوں. میرے نبی کا دین پاک ہے، وہ شاہ لولاک ہے جس نے بھیجا اپنا نبی پاک ہے اور اس کے اوپر اتارا قرآن پاک ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور آپ آگے جا کر فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. آپ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی آنکھوں کو سرمے سے سجاؤں گا تو نجف کی مٹی اٹھاؤں گا یا مدینہ طیبہ کی مٹی اٹھا کے ڈالوں گا. یہ عشق رسول تھا، یہ عشق. اور حضرت بلال کے عشق کو بھی حضرت ڈاکٹر اقبال نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو حضرت بلال اذان دینے کے لیے ترستے تھے،
तुम समझते हो हजरत बिलाल नमाज पढ़ने के लिए जाते थे मस्जिद में। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ना ना, जो मैं समझा वो तुम नहीं समझे। बिलाल किसी और काम के लिए जाते थे। लोगों ने पूछा इकबाल किस लिए जाते थे? आप फरमाते हैं अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। नमाज तो फकत उसके नजारे का एक बहाना बनी। अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना गोया नमाज थी तेरी। अल्लाह अकबर। ये जो इकबाल को, डॉक्टर इकबाल को फलसफी समझते हैं ना, और कायद आज़म को अंग्रेज समझते हैं, उनको बता दूं ये दोनों बड़े आशिक रसूल थे। पाकिस्तान बनाने से पहली तो बात है, कुछ लोगों ने कहा काफिर आज़म, कायद आज़म को बोला काफिर आज़म, अस्तगफिरुल्लाह। उनके लिए ये बता दूं जो काफिर हो उसका नाम मोहम्मद अली नहीं होता, जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह हो ये नाम बता रहा है ये गुलाम रसूल है। ये कौन है? गुलाम रसूल। और पाकिस्तान बनाने से पहले जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यूरोप में थे, तालीम हासिल कर रहे थे, जलवाए रसूल नसीब हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। फरमाया मोहम्मद अली तेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, मेरे नाम पे कोई सरजमीन बना, वहां पे लोग मुझे वहां पे बैठकर मेरे ऊपर दुरूद व सलाम के नजराने पड़े। मोहम्मद अली जिन्नाह तेरा काम यहाँ से खत्म। तो जिसको जलवा रसूल नसीब हो वो काफिर आज़म नहीं होता, वो कायद आज़म बन जाता है, वो मोहम्मद अली जिन्नाह बन जाता है। और आप फरमाते हैं सालारा एक कारवां, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हैं हजरत डॉक्टर इकबाल अपनी शायरी में, आप फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन मैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सालार मानता हूँ। क्या मानता हूँ? सालार। आप फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन बड़े से बड़े आदमी परेशान होंगे, अगर वहां पे किसी की शफाअत, किसी की सिफारिश चलेगी तो वो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल होगी। और इस शेर में आप बयान करते हैं, आप फरमाते हैं सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जहां अपना। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को बयान करते गए, कुरान ने भी बयान किया, आला हजरत ने भी बयान किया, बड़े बड़े शायर आए हुजूर के हुस्न को बयान करते रहे। इकबाल ने अपनी हाजिरी लगवाई, आप फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, आज खूबा हमदारन तू तन्हादारी। आप फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ ये है कि उनको देखकर मिस्र की औरतें उंगलियां काट लेती हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दम भी, वो मुर्दे जिंदा करना भी अपनी जगह पर ठीक है। यदे बेज़ादारी आज खूबा, वो सारे अपनी अपनी जगह पर खूबियां रखते हैं, लेकिन जहां पे मेरे आका खड़े हैं वहां पे कोई आदमी नहीं पहुंच सका, वहां पर कोई नबी नहीं पहुंच सका, ना पहुंचा है, न था, न कभी पहुंचेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस आशिक का नाम था डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आज हम हर दाढ़ी वाले को कहते हैं मौलवी,
داڑھی والا جو سنت رسول رکھ لیتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مولوی۔ لیکن یاد رہے مولوی بننے کے لیے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے عشق کو ان کو جاننا پڑتا ہے، اور پھر ڈاکٹر اقبال ہونے کے لیے، علامہ بننے کے لیے کوئی مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے۔ یہ چند ان کی جو ہے وہ تعلیمات تھی عشق رسول کی، جو چیدہ چیدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ صرف ان کے دربار پہ حاضری نہیں بلکہ ڈاکٹر اقبال کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ آج حکمرانوں کے لیے درس ہے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اگر آج وہ ہوتے تو فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا، اگر قائد اعظم آج ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ دعا یہ ہے اللہ رب العالمین ان حکمرانوں کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ وما علیہ